اچھا آئیڈیا ہے. تم چھوٹی ہو لیکن باتیں بہت اچھی کر لیتی ہو اور اسی بہانے ہم رشتہ داریاں بھی نبھا لیں گے. ٹھیک ہے آپ نے، میں تمام خالہ زادانوں کو فون کر کے آتی ہوں. امید ہے کہ مجھے کوئی منع نہیں کرے گی. ہاں مجھے بھی. ٹھیک ہے، میں فون کر کے آتی ہوں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. خیریت؟ آئمن کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ بیٹھیے، میں آپ کو بھی بلا کے لاتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. کتنے دن بعد ملے ہم لوگ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا. ہاں ہمیں بھی. اور سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ. ارے تمنا نہیں آئی، کافی دن ہو گئے. ارے ہاں، اسی لیے تو مجلس میں شانتی ہے، ورنہ تمنا کی باتیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں، اور مجلس میں دو سلام کیوں؟ ایک سلام بھی تو کافی ہوتا ہے نا. ہاں مجھے پتا ہے آپ ہی، اسلام تو میرا آپ سب کو ہے، اور جو سلام آپ کی سہیلی کی طرف سے ہے آج میں اس کی طریقے سوچا اس کے بھی ساتھ لے جاؤں. پھر کیا ہوا، وہ آئی نہیں؟ آپ ہی، آپ کو تو پتا ہی ہے وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی. وہی پہلے والا حال، نہ اسلام میں پہل نہ کلام میں پہل. ارے تمنا، تمہیں نہیں پتا اسلام اور اسلام کے تعلق کیا رہنمائی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رحمت سے سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اور ہاں، جب بھی کوئی حدیث سنو تو اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے. جی انشاءاللہ میں اس پر ضرور عمل کروں گی. ہاں، علم خاموش طبیعت کی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے. ارے نور، میں تو آپ سے کچھ نہیں بھول گئی. آپ کے پڑوس میں جو خالد انکل رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کے گھر پہ لاک ہے کیا؟ وہ اپنے بیٹوں کی طرف چلے گئے ہیں؟ ارے آپ کو نہیں پتا، ان کو تو ایک مہینے پہلے ہی ان اللہ و انا الیہ راجعون. ہاں، ان کے بیٹے تو باہر رہتے تھے نا، بڑے بیمار رہتے تھے بیچارے، کوئی اولاد بھی ان کی خدمت میں. ہائے، ہمارے آج کے لوگ دینی تعلیم سے کتنے دور ہو گئے ہیں، ورنہ والدین کی خدمت کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی. پھر لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی ہو اور جنت میں داخل نہ ہوا ہو. ہائے افسوس ہمارے حالت پر، ہمارے والدین کی ایسے قدر کی ہیں جیسے ان کا حق تھا. اور سہانا، آپ بھی کچھ کھاتی نہیں ہو کیا؟ کتنی دبلی پتلی ہو گئی ہو. ہاں، آپ بھی کچھ کھاتے ہی نہیں، دن بھر پڑھائی کرتے رہتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور گھر میں سب خیریت تو ہے؟ ہاں الحمدللہ. میری وہ کزن عریشہ ہے نا، وہ تمہیں بہت زیادہ یاد کرتی رہتی ہے. کبھی آنا نا ہمارے یہاں بھی. ہاں انشاءاللہ، میں بھی کبھی آؤں گی. او تمنا، تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت. اور تمہارے رشتہ دار وغیرہ؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہماری خیر نہیں ہوتے، تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ان سے تعلق رکھوں گی. ارے تمنا، کیا تمہیں اس حدیث کا علم بھی ہے؟ ایک بار ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں لیکن وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، جن کے ساتھ میں علم و گفتگو سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہتا ہے تو گویا تو ان کے چہروں پر سیاہی پھیر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تیرا ہمیشہ کا مددگار رہے گا. ہاں میں ان کو سلام تو کروں گی لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گی. ارے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں دگنا اجر ملے؟ ناجر وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو دیا جائے والا صدقہ صرف صدقہ ہے، لیکن جب رشتہ داروں کو دیا جائے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو صدقہ دینا اور دوسری رشتہ داری نبھانا. اچھا وہ آپ مجھے بتا دیا، ورنہ میں کیا کر بیٹھتی. ارے آپی، آپ کو پتا ہے ہماری پڑوس والی چاچی کی طبیعت زیادہ ہی ناساز ہے. تمہیں کیسے پتا؟ ابھی میں کچن کی طرف گئی تھی تو بہت آوازیں آ رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے فون کر کے پوچھ لیا تو ہم سب ان کی طرف جائیں گے. آپ جائیں، مطلب سے جان تک بھی نہیں.
अरे तमन्ना, कितनी बार कहा दीनी तालीम हासिल किया करो, इसमें जान पहचान वाली कौन सी बात, इसका तो दुगना अजर व सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरीज की आदत के लिए जाया करो, इसका तो बड़ा दुगना अजर व सवाब है। किसी दूसरी रवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई शख्स मरीज की आदत के लिए जाता है, किसी दीनी भाई से मुलाकात करता है तो उसे मुद्दा देने वाला कहता है कि तू अच्छा हो गया, तेरा चलना अच्छा हो गया, तूने अपनी जगह जन्नत में बना ली। और हाँ, दूसरी रवायत भी कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी शख्स मरीज की आदत करता है, जब भी वो उसके पास बैठ जाता है तो वो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर एक मरीज की आदत करनी चाहिए। इसी तरह पड़ोसियों के भी हम पर कई हुकूक हैं। एक रवायत में आता है हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के ताल्लुक से इतने ताकीद करते थे कि वो गुमान करने लगे कि कुछ पड़ोसियों को भी विरासत में हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक के मुझे भी एक हदीस याद आई। एक बार एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा कि एक औरत है जो अल्लाह की बहुत इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। उस शख्स ने फिर कहा कि एक और औरत है जो अल्लाह की कम इबादत करती है, सदका देती है मगर अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। इसलिए हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करना चाहिए। आज हमने मजलिस में बैठ के कितनी अच्छी बातें सीखी, वरना कुछ लोग तो मजलिस में बैठकर ज्यादातर गीबत में अपना वक्त गाया करते हैं। और हाँ, इंशाल्लाह जब अगली बार मिलेंगे तब भी ऐसी ही बातें करेंगे। चलो मजलिस के कफारे की दुआ पढ़ लेते हैं। मजलिस के कफारे की दुआ वो क्यों? ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि जब भी वो किसी मस्जिद से वापस आए तो पहले ये दुआ पढ़ लिया करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। चलो सब मिलकर चच्ची की आदत के लिए जाते हैं।